السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ آخری اشرا ہے. برکتوں سے بھرا ہوا یہ پورا مہینہ ہے جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن بہت سی بدعات کی طرح رمضان المبارک بھی بدعات سے خالی نہیں ہے. استقبال رمضان کا شوشہ بھی چھوڑا گیا اور الوداع الوداع شہر رمضان کے ترانے بھی گائے گئے، حالانکہ ان کی کوئی اصل نہیں. اللہ نے توفیق دی اس مبارک مہینے میں سعادت حاصل کرنے کی، جن کے مقدر میں تھا ان کو یہ سعادت ملی. لیکن آخری اشرا جو ہے خاص طور سے دوسرے اشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس میں 5 راتیں جو ہیں بالخصوص طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں جو ہیں آخری اشرے کی، جن کا نام جو ہے لیلۃ القدر دیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آخری اشرے میں لیلۃ القدر میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا فرمائی ان کو، ان اللہ تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے. عزیزان گرامی، سب سے پہلا نبی جو اللہ کی طرف سے دعوت حق کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال گلی گلی کوچے کوچے، صبح کیا، شام کیا، دن کیا، رات کیا، انی دعوت قوم لیلا نہارا. اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ میں صبح کو بھی ان کو آواز دیتا ہوں، رات کے سناٹے میں بھی ان کو پکارتا ہوں. یہ میری قوم ہے، اللہ نے مجھے اس قوم کی طرف مبعوث کیا ہے. میری پکار، میری صدا
میرا مشن اللہ نے میرے ذمے یہ لگایا ہے کہ اس کی وحدانیت کا علم اٹھاؤں، اور اٹھانے کے بعد قوم جن الہوں کو پوج رہی ہے، جن ولی اللہ کی پرستش کر رہی ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان باطل الہوں کے خلاف میں آواز اٹھاؤں، ان کی نفی کروں، اور اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کروں۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کا نبی 950 سال تک یہی پکارتا رہا، اور کوئی صدا نہیں، اور کوئی آواز نہیں، اور اس کا کوئی نشان نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کا پرچم جو ہے وہ بلند فرمائے۔ صدیاں بیت گئی، لیکن قوم نے اس کی بات نہیں سنی۔ موجودے چند ساتھیوں کے اس پر ایمان لائے، اور بالآخر جب اللہ کا حکم آیا، آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے، زمین میں پانی اگلنا شروع کر دیا۔ ایک کشتی ہے جس کے اندر نوح علیہ السلام اپنے رفقا کو، اپنے امتیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے، اور کشتی جو ہے اللہ کے نام پر اتاہ پانی کے اندر جو ہے رواں دواں ہے۔ تو میری قوم، انبیاء کی دعوت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت سے ہوئی، اور اس کے اندر سال 2 سال نہیں، 950 سال لگے، لیکن وہ اپنی بات سے، اپنی دعوت سے نہیں ہٹا۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پانی میں غرق کر دی گئی، سوائے اس کے نوح علیہ السلام اور ان کے امتی اس عذاب الہی سے جو ہے محفوظ رہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ گھڑی ہے، آج کا دور ہے، وہ آواز ہم یہ چاہتے ہیں، حزب اللہ یہ چاہتی ہے کہ میں اور میرے ساتھی آج بھی ان فضاؤں میں جہاں شرک کا دور دورہ ہے، باطل الہوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں داتا ہے، کہیں دستگیر ہے، کہیں غریب نواز ہے، کہیں پنجتن پاک ہے، کہیں لاہور کی نگری ہے۔ ہم اور ہمارا مشن یہ ہے کہ بالخصوص اس سرزمین پاک سے ان باطل الہوں کی پوجا کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جو پاکستان کا نام تھا، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کم و بیش 50 سال کا عرصہ ہو گیا۔ یہ ضعیف، گنہگار اور بوڑھے نے کم و بیش 50-60 سال تک کراچی شہر، سندھ کا علاقہ
پنجاب کی بستیاں، پشاور کی پہاڑیاں، کوئٹہ کی سردیاں، ان سارے موسموں کے اندر ہم نے ایک ہی آواز بلند کی ہے، الہکم الہ واحد، لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا غریب نواز، اس دھرتی پر، اس زمین کے نیچے، قبروں میں مدفون کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ایک، اور وہ الہکم الہ واحد، ایک ہی تمہارا الہ ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، ایک ہی پرستش کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 13 سال مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی اور کوچے میں، ظلم دنیا میں، مکے کی وادیوں میں یہی آواز اٹھائی تھی کہ میری قوم، تم سے ایک سوال ہے، ایک کلمے کی پکار ہے، ایک بات تم سے منوانا چاہتا ہوں، کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ ہے، سنگل پوائنٹ ہے، واحد میرا نقطہ دعوت ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ود، وا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پرستش سے آ جاؤ۔ اور مکے کے اندر اللہ کے حرم میں جو تم نے 360 خداؤں کی ایک دنیا بسا رکھی ہے، میں اس کے خلاف توحید کا علم اٹھائے ہوا ہوں۔ ایک دن انشاءاللہ آئے گا، حرم مکہ ان 360 الہوں سے پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ پھر ایک وقت آ گیا، بہت عرصہ لگا، 13 سال مکے میں لگ گئے، کوئی الیکشن کی بازیگری نہیں ہے، کوئی جمہوریت کی بازی نہیں ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی مشن ہے، 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی زندگی کے ساتھ لگ گئے۔ شاعر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا لیا گیا، گلے میں پھندے بھی ڈالے گئے، اونٹ کی قرادت، اونٹ کی اجڑی اس کے اوپر لا کر ڈالی گئی، سارے غم، ساری آزمائشیں وہ سہتا چلا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے مشن سے باز نہیں آیا۔ جب 13 سال کا عرصہ گزر گیا تو حکم دیا گیا کہ اب مکہ چھوڑ دو اور مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ دعوت کا یہ مرحلہ اب مکی زندگی میں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف پہنچ گیا، اور جب دوران سفر غار کے دہانے پر دشمن کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کے رفیق سفر خلیفہ اول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد محترم کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاک سنائی دے رہی، دشمن پہنچ گیا ہے۔ اس
استقامت کے پیکر میں بھرے ہوئے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے ایک ہی بات کہی، لا تحزن، اے میرے رفیق سفر، اے عائشہ کے ابا غم نہ کرو، لا تحزن، حزن ملال کو قریب نہ آنے دو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہم پر چھایا کیے ہوئے ہے، اور ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے پھر بدر کا مرحلہ آ گیا، پھر حق کی بلندی کا یہ پہلا مارکا جو ہے لڑا گیا، صحابہ شہید ہوئے، کفار کی گردن ماری گئی، پھر احد کا مرحلہ آیا، پھر خندق کی آزمائش سے گزرے، اور بالآخر جو ہے 59 ہجری میں اسی رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ جہاں سے نکالے گئے تھے توحید کے دلوں میں، آج اسی مکے کی طرف سبقت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات بڑی قوت والی ہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج بھی 360 خداؤں کا راج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں، ان کو گرا دو، ان کی خدائی کے چراغ کو بجھا دو۔ اب اس گھر کے اندر جو ہے اللہ کا کلمہ بلند کرو، آواز لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کتنے عرصے کے بعد توحید کی لڑائی لڑتے ہوئے آج 21 سال کی طویل جدوجہد کے بعد وہ لمحہ آ گیا ہے جب بیت اللہ باطل خداؤں سے پاک ہو گیا ہے۔ بلال نے آواز لگائی ہے، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی کبریائی کی، اور اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کے دن ہے، اس اللہ کے گھر کے اندر اللہ ہی کی بڑائی کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ بلند ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مشن بھی یہی ہے، ہماری زندگی کے مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جب تک جئیں اللہ کی توحید کا علم اس مشکانہ ماحول کے اندر اٹھائیں، اس قوم کو، اس معاشرے کو، ان جھوٹے خداؤں کو چیلنج دے، ان سے جنگ کا آغاز کرے، سرد جنگ، اور بتا دے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب داتا کی نگری ڈھا دی جائے گی، سیمنٹ کا بازار گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح تیماری کے جو غیبت شاہ ہے اس کی عید سے عید پہ جاتی جائے گی، اور بالخصوص مصر کے پاکستان میں اب ان خداؤں کی، ان بتوں کی، ان مزاروں کی، ان جھوٹے الہوں کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ یہ پاکستان واقعی میں پاکستان بن جائے گا، صحیح اللہ کی وحدانیت کا علم اٹھانے والوں کا راج ہوگا۔ تو میرے بھائیوں،
ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جمہوریت الہ ہے، جس سے بات الہ ہے، منات الہ ہے، اسی طرح جمہوریت الہ ہے۔ کبھی بھی ہم نے جمہوریت کی عقید نہیں رکھا ہے، نہ ہم نے ووٹ دیا ہے نہ ہم نے ووٹ لیا ہے۔ ہمارا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی مشن ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے یہ پڑھتے جاتے ہیں، جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا۔ مکے کی طرف فاتحانہ واپسی ہو رہی ہے، کوئی کرفر نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان، اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف واپس جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک جو ہے اونٹ کے کجاوے سے لگی ہے، اور پڑھتے جاتے ہیں جا الحق و ذاق الباطل، حق آ گیا، باطل مل گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کے یہی مقدر ہے تو مٹ جائے۔ اور یہ فاتح جب مکے کے اندر داخل ہوتا ہے، معافی کا عام اعلان کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے خون کے پیاسوں سے کہ دیکھو آج تمہارے لیے عام معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے معافی ہے۔ معافی کا عام اعلان ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے فاتح جو خون کے پیاسوں کو کس فراق دلی سے جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس ملک کے اندر وہ دن آ جائے جب اللہ کی کبریائی کا علم بلند کیا جائے، اور جتنی غم ہیں خود ساختہ، وہ پنجہ ہے، وہ جھنڈا ہے، وہ تعزیہ ہے، وہ دل ہے، وہ گھوڑا ہے، یہ سارے خود ساختہ الہ ہیں۔ ان کو صاف کر دیا جائے، ان کو ذہن سے نکال دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارا الہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹے الہ ہیں، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک لیلۃ القدر ہے، 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ فطرے کا عمل ہے۔ فطرہ جو ہے ہر بڑے، ہر بالغ، ہر چھوٹے، ہر مولد، عورت پر، خاتون پر جو ہے اگر استطاعت ہے تو فطرہ جو ہے واجب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فطرہ جو ہے غلے کی صورت میں، وہ کھجور ہو، وہ گندم ہو، وہ چھوارا ہو، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فطرہ ادا ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں لوگوں کی آسانیوں کے لیے فطرہ جو ہے اجناس کے بجائے رقم کے لیے بھی
جائز قرار دے دیا گیا۔ ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی فطرہ جو ہے رقم کی صورت میں ادا کیا جاتا رہا ہے۔ مجھے اس بات پہ کہنے میں کوئی کرام نہیں ہے کہ آج بھی فطرے کی رقم اگر اجناس کی صورت میں دی جائے تو وہ فضیلت کے حامل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اجناس کے بجائے رقم کی صورت میں فطرہ لینا چاہے تو اس کا جواب ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تابعین کے دور سے میرے بھائیوں یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ میری اختراع نہیں ہے، یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، تابعین کا تبع تابعین کا اس پر عمل ہے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حکم جاری کیا تھا کہ فطرے میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو۔ ابن ابی شیبہ اسنادہ صحیح، اور خلیفہ نے یہ حکم بطور سرکاری فرمان جاری کیا اور اس پر عمل بھی ہوا۔ کہ آگے چلیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بھی فطرے میں رقم دینے کے جواز کا اعلان کیا۔ ابن ابی شیبہ، پھر اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیمت نکالنا جائز قرار دیا، ان سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے۔ دارقطنی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر فطرے میں رقم نکالنے کو جائز قرار دیا ہے۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم بارہا ان سے ملا ہے، ان کے گاؤں میں جمعے کا خطبہ بھی دیا ہے، پولیس نے گھیراؤ بھی کیا ہے۔ جہاں میں جاؤں استنجے کے لیے پولیس کے 2 آدمی میرے ساتھ جائیں، جب خطبے کے لیے کھڑا ہوں تو وہ حکومت کے کارندے میرے ساتھ موجود، یہ ہیں زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کی مسجد میں نے خطبہ دیا تھا، ایک وقت تھا برسوں گزرے، ان کا بھی کہنا ہے کہ فطرے کی رقم اگر اجلاس کی صورت میں غلے کی صورت میں دی جائے یہ بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن رقم دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ بہت سے تابعین کے آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ فطرے میں اجناس کے علاوہ رقم بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اجناس گندم، آٹا، کھجور وغیرہ سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ فتویٰ علمیہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہترین ساتھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، کافی ہمارا ساتھ رہا ہے، بڑے محبت سے ملتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ایک عمل اگر تابعین تبع تابعین
امیر المومنین کے تواتر کے ساتھ اس 1200-1300 سال کے عرصے میں امت کے اندر جاری رفتاری ہے، تو کون سا مائی کا لال آج یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں صرف اعزاز دو اور باقی رقم جو ہے تمہاری ادا نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کے بندو خواہ مخواہ کی شدت ہے۔ ہم اس شدت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم تابعین کے پیروکار ہیں، ہم تبع تابعین کے پیروکار ہیں، ہم اپنے اسلاف کے نام لیوا ہیں، اور یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ہدایت پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ۔ ہم جب تک جیے ایک ہی علم، ایک ہی جھنڈا ہمارے ہاتھ پہ ہو، اور وہ جھنڈا جو ہے تیری وحدانیت کا جھنڈا ہو، تیری کبریائی کا جھنڈا ہو، تیری بڑائی کا جھنڈا ہو۔ سرزمین پاکستان کے لیے بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو ان بازاروں سے، ان جھوٹے خداؤں سے، ان داتا کے نظریوں سے، ان سیون کے مقبروں سے پاک کر دے مالک۔ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ شیطان کے بنائے ہوئے ڈگوسلے ہیں۔ مالک ہمیں توفیق دے، ہمارے ساتھیوں کو توفیق دے اور ہمت دے، اس سرزمین پاکستان کو ہم صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی کا جو ہے گھر بنا دیں، اور پاکستان کے چپے چپے پر جو ہے اللہ کی کبریائی کا علم جو ہے بلند ہو۔ مسلمانوں میں، سید العقیدہ بھائیوں میں مالک ایکا پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، دلوں سے بغض نکال دے، معمولی جزوی باتوں پر جو ہے لڑائی اور جھگڑے کی فطرت سے باز آ جائیں، اپنے نفس کے خدائی کی بجائے اللہ کی کبریائی کا علم ہاتھ میں اٹھا لے۔ میں 60 سال سے اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ آج بڑھاپا جو ہے وہ چھا گیا ہے، لیکن ہمت نہیں ٹوٹی ہے، حوصلہ نہیں کم ہوا ہے، جذبے میں ٹھنڈک نہیں آئی ہے۔ کل بھی اللہ کے فضل سے میں ہمارا رسوانی شرک کے لیے آتش فشاں تھا، بدعت کے لیے آتش فشاں تھا۔ پاکستان کا کوئی کوئلہ نہیں چھوڑا ہے جہاں ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ نہ لگایا ہو۔ 60 سال گزر گئے، جوانی سے بھی گزر گئی اللہ کے بندو، آج بڑھاپا جو ہے آ گیا ہے۔ اللہ سے یہی توفیق ہے کہ مالک جتنی بھی عمر کا باقی حصہ رہ گیا ہے وہ تیرے علم کو اٹھائے رہوں، تیرے کبریائی کے جھنڈے کو اٹھائے رہوں، اسی پر زندہ رہوں مالک، اور اسی پر موت آؤں۔ توحید کا یہی ٹوٹا پھوٹا عمل کا سرمایہ یہ گنہگار لے کر کے تیری عدالت پہ حاضر ہو اور عرض کرو بال الہ، اس گنہگار کے پلے میں گناہوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شرمسار ہوں، لیکن ہاں ایک چیز تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، وہ تیری کبریائی ہے، تیری بڑائی ہے، تیری وحدانیت کا علم ہے۔ مالک اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو آج مالک قبول فرما لے، اور اسی عمل کو قبول کرتے ہوئے اس گنہگار کو بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی معاف کر دے، جنت کے دروازے کھول دے،
جہاں پر آواز آئے کہ آج تم سرخرو ہو، وہاں پہنچ گئے ہو جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، صحت ہمیشہ رہے گی، جوانی ہمیشہ رہے گی، لازوال رہے گی۔ مالک دعا ہے ان جنتوں کا منتظر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔